السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن پارٹ فرسٹ کے تیسرے چیپٹر تفریح کی اہمیت اور اغراض و مقاصد کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ تفریح کی اہمیت کے چھٹے نکات سے آج ہم شروع کریں گے۔ مفید شہری بنانا۔ اب تفریح کی سرگرمیوں میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں وہ مل جل کر کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس تفریحی سرگرمی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے صحت کا خیال کرنا، خود بھی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا، حتیٰ کہ وہاں پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو برائیوں سے بھی دور رکھنا، یہ سب چیزیں جب ملتی ہیں تو کوئی بھی فرد کیا ہے جی ایک اچھا شہری ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریحی سرگرمیاں، جو شخص تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے وہ کیا ہے جی ایک مفید شہری ثابت ہو سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک مفید شہری بنا سکتا ہے۔ آگے ہے جی جسمانی نظاموں کی کارکردگی۔ اب کسی بھی سرگرمی میں آپ حصہ لیتے ہیں تو آپ کے تمام اعضاء صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں۔ نظام تنفس ہے، نظام دوران خون ہے، نظام انہضام ہے، حتیٰ کہ ہمارے جسم میں موجود 11 نظام جو ہیں ان میں کام کرنے والے تمام اعضاء صحیح طریقے سے اور پہلے سے بہتر اور احسن انداز سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تفریحی سرگرمیوں میں بھی چونکہ آپ مختلف قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں جس کے اندر آپ کا جسم شریک ہو رہا ہوتا ہے، جس میں آپ کے جسم کے تمام اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی سرگرمی میں آپ حصہ لیں گے اس کے اندر آپ کھیلیں گے، اچھلیں گے، کودیں گے، دوڑیں گے، ٹھیک ہو گیا، حتیٰ کہ آپ اپنے ذہن کو بھی استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح اس میں موجود تمام اعضاء کیا ہے جی جسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے جسمانی نظاموں کی کارکردگی جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ ایک تو تمام اعضاء کی کارکردگی بہتر ہوگی تو تمام نظام صحیح طریقے سے کام کریں گے، پھر اعصاب کی اور عضلات کی صحیح کارکردگی ہوگی تو اعصاب اور عضلات کے درمیان بہتر ہم آہنگی پیدا ہوگی، جس سے کیا ہے جی جسم ہمارا صحیح طریقے سے کام کر سکے گا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے جسمانی نظاموں کی کارکردگی میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ آگے ہے جی تفریح کی اہمیت کا 8واں نقطہ ہے جسمانی اہلیت میں اضافہ کرنا۔ اب جیسے کسی بھی تفریحی سرگرمی میں آپ حصہ لیتے ہیں، آپ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، آپ سوئمنگ کرتے ہیں، آپ کھیلتے دوڑتے ہیں، دائرے والے کھیل کھیلتے ہیں، تعاقب والے کھیل کھیلتے ہیں، طاقت آزمائی والے کھیل کھیلتے ہیں، یا مختلف قسم کے مشاغل میں آپ حصہ لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہے جی آپ کی جسمانی اہلیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جو بھی سرگرمی میں حصہ لینے والا فرد ہوگا وہ کسی بھی عام فرد سے کیا ہے جی وہ چست ہوگا، وہ توانا ہوگا، وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہوگا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جسمانی اہلیت کی اس میں اضافہ ہوگا جو فرد کیا ہے جی جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے اور تفریحی مشاغل میں حصہ لیتا ہے، وہ عام فرد سے کیا ہے جی اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھے ہوئے ہوگا، تو اس کی جسمانی اہلیت میں بھی کیا ہوگا اضافہ ہو سکتا ہے تفریحی مشاغل میں حصہ لینے سے۔ آگے جی کثرت آبادی کی روک تھام۔ آج کل کو جو مشینری دور ہے اس میں فرد کیا ہے جی بہت وقت اپنا فارغ رہنے لگ گئے ہیں۔ اس فارغ وقت کا کیا ہے جی وہ بہترین استعمال کر سکتا ہے۔ فارغ وقت کا بہترین استعمال وہ تفریحی مشاغل کے سرگرمیوں میں حصہ لے کر سکتا ہے۔ اگر وہ فارغ رہے گا تو وہ زیادہ تر کیا ہے جی ذہنی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، جنسی ملاپ کی طرف کیا ہے جی اس کا رجحان رہتا ہے، اس سے کیا ہے جی بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرتی مسائل میں سے کیا ہے جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر وہ کیا ہے جی اپنے اس وقت کو تفریحی سرگرمیوں میں مبتلا کرے گا، اپنے اس وقت کو تفریحی سرگرمیوں میں مصروف رکھے گا تو کیا ہے جی اس کا ذہن جنسی ملاپ کی طرف بہت کم جائے گا۔ اس سے کیا ہے جی ہم اپنی کثرت آبادی کی روک تھام میں بھی بہترین ذریعہ ثابت کر سکتے ہیں۔ آگے ہے جی جرائم کی روک تھام۔ اب فارغ وقت کے رہنے کے ساتھ ساتھ جب کوئی فرد فارغ رہ رہا ہے تو وہ کیا ہے جی ذہنی پریشانیوں میں، ذہنی برائیوں میں، معاشرتی پریشانیوں میں، لڑائی جھگڑے میں، ان منفی اثرات کی طرف کیا ہے جی وہ چلا جا رہا ہے۔ تو وہ اس سے کیا ہے جی بہت سارے جرائم کیا ہے جی بہت سارے جرائم جنم لے رہے ہیں۔ جیسے کوئی بھی فرد فارغ رہتا ہے تو وہ موویز دیکھتا ہے، وہ ہر وقت کیا ہے جی ذہنی پریشانیوں میں، ذہنی تناؤ میں، ذہنی الجھن میں کیا ہے جی مبتلا رہتا ہے۔ اس سے کیا ہے جی معاشرے میں کیا ہے جی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اسی فارغ وقت کا وہ بہترین استعمال کرے کسی بھی
تفریحی سرگرمی میں حصہ لے کر تو اس تفریحی سرگرمی سے کیا ہے جی وہ اپنے آپ کو جرائم سے کیا ہے جی دور رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو جرائم سے پاک کر سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریحی سرگرمی میں حصہ لینے سے کوئی بھی فرد جرائم کی بہترین روک تھام کر سکتا ہے۔ جو بھی جرائم میں مبتلا رہتا ہے وہ معاشرے کے لیے کیا ہے جی وبال جان بن جاتا ہے، معاشرے والے اس کو پسند نہیں کرتے، تو معاشرے والے ایسے لوگوں سے کیا ہے جی تنگ آ جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بہترین شہری ثابت کر سکتا ہے۔ اگر وہ تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے وہ اپنے آپ کی جسمانی نشوونما بہترین کرے گا، ذہنی نشوونما بہترین کرے گا، مختلف قسم کی برائیوں سے وہ دور ہو سکتا ہے، مختلف قسم کی بیماریوں سے وہ کیا ہے جی دور ہو سکتا ہے۔ آگے ہے جی بیماریوں سے نجات۔ بیماریوں سے نجات کسی بھی جسمانی سرگرمی میں یا معاشرتی کسی بھی تفریحی سرگرمی میں اگر کوئی فرد حصہ لیتا ہے اس سے کیا ہے جی اس کی قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص کی قوت مدافعت بہتر ہوگی تو کوئی بھی کیا ہے جی بیماری کیا ہے جی اسے وہ شخص کیا ہے جی کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا، تو کیونکہ اس کے نظام بہترین طریقے سے کام کر رہے ہوں گے، اس کے تمام اعضاء صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوں گے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی تفریحی سرگرمی میں حصہ لینے والا فرد بیماریوں سے کیا ہے جی نجات یا چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ آگے ہے جی پریشانیوں سے نجات۔ اب مختلف قسم کی ہمیں معاشرتی پریشانیاں ہیں، ذہنی الجھنیں ہیں، ذہنی تناؤ ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، مختلف قسم کی ایسی پریشانیاں ہیں جس میں کیا ہے انسان ہر وقت مبتلا رہتا ہے اور ہر وقت کیا ہے اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور وہ پریشانیوں کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی فرد کیا ہے جی وہ معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان ثابت نہیں ہو سکتا جو ذہنی پریشانیوں میں یا جسمانی پریشانیوں میں کیا ہے جی مبتلا ہے۔ پریشانیوں سے نجات کیا ہے جی تفریحی سرگرمیوں سے ہی ممکن ہے۔ کوئی بھی فرد اگر تفریحی سرگرمی میں شرکت کرتا ہے، تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، تو وہ کیا ہے جی جب وہ اس سرگرمی میں حصہ لے رہا ہوگا تو اپنے آپ کو کیا ہے جی ذہنی طور پر بھی اس سرگرمی میں مبتلا کر رہا ہوگا، تو وہ پریشانیاں کیا ہے جی اس کے ذہن سے دور ہو جائیں گی۔ جب وہ ان سرگرمیوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ کافی دیر تک کیا ہے جی اپنے آپ کو پرسکون اور اطمینان اپنے جسم کو محسوس کرتا ہے اور ان پریشانیوں کے بارے میں وہ نہیں سوچتا، کیونکہ اس کا جسم کیا ہے جی حشاش بشاش ہو چکا ہوتا ہے، چاق و چوبند ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریشانیوں سے بھی نجات کا کیا ہے جی یہ تفریحی سرگرمیاں ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ تعلیم کی تکمیل۔ اب بار بار ایک ہی وقت مسلسل پڑھنے کے ساتھ ساتھ بچے کیا ہیں جی بور ہو جاتے ہیں، بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تھوڑے وقت پڑھنے کے بعد کوئی بھی بچہ اپنے آپ کو تفریحی سرگرمیوں میں مبتلا کرتا ہے، کوئی بھی چھوٹی موٹی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، تو اس سے کیا ہے جی وہ دوبارہ کیا ہے جی پڑھنے کے قابل ہو سکتا ہے، دوبارہ پڑھائی کی طرف کیا ہے جی اس دل جمعی کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے، تو اس سے کیا ہے جی اس کی تعلیم کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے اور حصول علم کا کیا ہے جی اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر خود ایک طاقت پیدا ہوگی کہ وہ جسمانی سرگرمیوں کے بعد اپنے آپ کو ذہنی طور پر کیا ہے جی فریش محسوس کرے گا اور وہ خود پڑھائی کی طرف کیا ہے جی دوبارہ جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے گا تو خشوع و خضوع اور دل جمی کے ساتھ وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو افراد یا جو بچے جسمانی سرگرمیوں میں یا تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں تو وہ اپنی تعلیم کی تکمیل میں بھی کیا ہے جی ایک بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ آگے ہے جی شخصیت اجاگر کرنا۔ اب کوئی بھی تفریحی سرگرمی ہے وہ شخصیت کسی بھی فرد کی اجاگر کر سکتی ہے، اس کے اندر اس کے کردار کی بہترین تشکیل ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے افراد کے ساتھ کیا ہے جی مل جل کر کام کرتا ہے، دوسرے افراد کے ساتھ بہترین تعاون کرتا ہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، اس کے اندر جو جھجک کا عنصر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے سماجی تعلقات میں کیا کرتا ہے بہترین اضافہ کرتا ہے، وہ اپنے معاشرے کا ایک بہترین اور مفید شہری ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو اوصاف ہیں وہ کسی بھی فرد کے اندر کیا کرتی ہیں شخصیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ تو تفریحی سرگرمیوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریحی سرگرمیوں کی وجہ سے کوئی بھی فرد کیا ہے جی اپنی شخصیت کو اجاگر کر سکتا ہے۔ مقابلے کا جذبہ۔ اب کوئی بھی فرد کسی بھی میدان میں جب اترتا ہے تو مقابلے کا جذبہ ہی کیا ہے جو اسے اس کی جیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب مقابلے کا جذبہ اگر اس کے اندر ہوگا تو کیا ہے جی وہ اپنے ان مقاصد کو پورا کر سکتا ہے۔ تو تفریحی سرگرمیوں کے اندر جب کوئی بھی مختلف قسم کے لوگ ان سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ مقابلے کا جذبہ ہی کیا ہے جی اسے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ایک بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ تو مقابلے کا وہ جذبہ یا مقابلے کا جو جنون ہوتا ہے وہ کسی بھی فرد کے لیے ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، اس کی ذہنی نشوونما کے لیے، اس کی جسمانی نشوونما کے لیے، اس کی
حرکاتی نشوونما کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے، اس کے کردار کی تشکیل کے لیے، یا اور جتنے بھی مقاصد ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ آگے جی شرمیلا پن دور ہونا۔ اب سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ افراد کے اندر جھجک کا عنصر ہے یا شرمیلا پن ہوتا ہے۔ تو جب آپ جسمانی سرگرمیوں میں یا تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ تفریحی سرگرمیاں آپ کو ایسے مواقع فراہم کرتی ہیں کہ کسی بھی فرد کے اندر سے وہ جھجک کا عنصر، وہ شرمیلا پن کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ تفریحی سرگرمیوں کے میدان کے اندر یا ان سرگرمیوں کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ سرگرمی کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سبقت لے جانے کی جو وہ سرگرمی ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہے، یہ آپ کا وہ جھجک کا عنصر کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کسی بھی فرد کے اندر سے وہ شرمیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفریحی سرگرمیاں کسی بھی فرد کے شرمیلا پن کو دور کرنے میں بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ آگے جی قامتی نقائص دور ہونا۔ اب مختلف قسم کے قامتی نقائص میں فرد مبتلا ہوتے ہیں، جیسے خالی کمر، گول کمر، چپٹا پاؤں، ناہموار کندھے یا کبڑا پن، یا اس کے علاوہ جسمانی کسی بھی کیا ہے جی نقائص کا میں مبتلا ہونا۔ یہ پیدائشی بھی ہو سکتے ہیں یا یہ بچوں کے غلط نشستوں کے یا غلط وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کو کیا ہے جی تفریحی سرگرمیوں سے ہی دور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تفریحی سرگرمیوں کے اندر جسم کیا ہے کرتا ہے، مختلف قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، اس کے اعضاء صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہے جی اس کے قامتی نقائص کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی بچے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان ورزشوں کی وجہ سے یا ان سرگرمیوں کی وجہ سے میرا یہ قامتی نقص ختم ہو رہا ہے، تو وہ پھر اس کے اندر کیا ہے جی بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی دل جمی کے ساتھ کیا ہے جی ان سرگرمیوں میں حصہ لے سکتا ہے، ان سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے تاکہ اس کے وہ قامتی نقائص کیا ہو جائیں جی دور ہو جائیں۔ یہاں پر ہمارا تفریح کی اہمیت اور اغراض و مقاصد کا یہ سوال مکمل ہوا۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اتنے وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔